بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کا صفحہ 8 کا سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے سبق 8 کے اندر جو ہے یہ کچھ الفاظ کے یہ معنی ہیں، اور یہاں پر آپ پڑھیں گے سب کو۔ یہ بود جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بعید کے طور پر۔ تھا کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ تو آپ دیکھیں گے پسرت، یہاں پر ہے پسرت۔ پسرت معنی ہوتا ہے پسر معنی لڑکا، اور تا یہ تیرے لیے، پسرت تیرا لڑکا، در معنی میں، مدرسہ معنی مدرسہ، حاضر بود حاضر تھا۔ پسرت در مدرسہ حاضر بود، تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر تھا۔ پدرت با مکہ رفت، با معنی کو ہوتا ہے، اور پدرت پدر معنی والد، اور تا معنی تیرے والد، با مکہ مکہ کو رفتن مصدر سے رفت گئے، تیرے والد مکہ کو گئے، تیرے والد مکہ گئے۔ چے شد، چے معنی کیا، شد معنی ہوا، کیا ہوا، چے شد کیا ہوا۔ برادرت با مسجد نا رسید، برادر معنی بھائی، تا معنی تیرا، برادرت تیرا بھائی، با معنی میں، مسجد معنی مسجد، تیرا بھائی مسجد میں، نا معنی نہیں، رسید معنی پہنچا، رسیدن مصدر سے پہنچنا، اور نا نفی کے لیے، نہیں کے لیے، نہ پہنچا۔ تیرا بھائی برادرت تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا۔ احمد دستش گرفت، احمد معنی احمد، دست معنی ہاتھ، اور شین معنی اس کا، احمد نے اس کا ہاتھ گرفت، گرفتن مصدر سے پکڑنا، تو ماضی ہے، گرفت پکڑا، احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ محمود چوں آوازم شنید با خانہ من درآمد، محمود نے چوں معنی جب، آوازم میری آواز، شنیدن مصدر سے شنید سنی، با خانہ با معنی میں، خانہ من، خانہ معنی گھر، من معنی میرے گھر میں در آمد آیا، با خانہ من در آمد میرے آمدن مصدر سے آنا یا داخل ہونا۔ محمود نے جب آوازم شنید، محمود نے جب میری آواز سنی، میرے گھر میں داخل ہوا، میرے گھر میں آیا۔ احمد خط تو نوشت، احمد معنی احمد، خط تو، خط معنی تیرا خط، نوشت معنی نوشتن مصدر سے لکھنا، نوشت لکھا، احمد نے تیرا خط لکھا۔ اسپم دیدید سوالیہ جملہ ہے، اسپم اسمن گھوڑا، ماں معنی میرا، دیدید یہ جمع غائب حاضر کا صیغہ ہے، دید معنی دیکھنا ہوتا ہے، دیدن مصدر سے، دیدید تم نے دیکھا، اسپم دیدید میرا گھوڑا تم نے دیکھا، دیدیم کہہ رہے ہیں دیدیم ہم نے دیکھا۔ تو درس گرفتی، تو معنی تو، درس معنی سبق، گرفتن گرفتی مصدر حاصل ہوتا ہے سبق لینا حاصل کرنا، تو نے سبق لیا، بلے بلے معنی ہوتا ہے ہاں، گرفتم میں نے سبق لیا۔ تو با مسجد چرا رفتی، تو معنی تو، با معنی میں، مسجد معنی مسجد، تو مسجد میں، چرا معنی کیوں، رفتن مصدر جانا، گیا جانا، تو مسجد میں چرا رفتی تو مسجد میں کیوں گیا، تو جواب دے رہا ہے با نماز خواندن رفتن، با نماز خواندن نماز پڑھنے کے، تو مسجد میں کیوں گیا، تو کہہ رہا با معنی نماز خواندن نماز پڑھنے کے لیے، رفتم رفتن مصدر سے متکلم، نماز پڑھنے کے لیے میں گیا۔ شما سبق من شنیدید، شما معنی تم، سبق من میرا سبق، یہ اضافت اس کی طرف، میرا سبق، شنیدید تو شما یہ آیا تو حاضر کے لیے، تو اس کے حساب سے یادال جمع حاضر کی ہے یہ، شما معنی تم نے، سبق من میرا سبق، شنیدید تم نے میرا سبق سنا، شنیدیم جمع متکلم کا صیغہ، شنیدیم ہم نے سنا۔
آہا ای پسر را چرا زدند. آہا مانے ان لوگ، جمع غائب کا صیغہ، جمع غائب کے لیے ضمیر ہے. آہا ان لوگوں نے، ای پسر، ای مانے یہ، پسر مانے لڑکا، اس لڑکے کو، را مانے کو، اس لڑکے کو، چرا مانے کیوں، زدند جمع غائب کا لیے، زدن مصدر مارنا ہوتا ہے، زدند مارا. سوالیہ ہے ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا. اب کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، جائے خود بآرام نہ نشست. جائے مانے جگہ، خود مانے اپنی جگہ، بآرام آرام سے، نہ مانے نہیں، نشستن مصدر سے نشست نہیں بیٹھا. تو انہوں نے کیوں مارا؟ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا. پھر آگے کہتے ہیں چھ یافتی. چھ مانے کیا؟ یافتی، یافتن مصدر سے واحد حاضر کا صیغہ. چھ یافتی تو نے کیا پایا؟ تو کہہ رہا قلم، میں نے کیا پایا؟ قلم پایا. اب یہاں سے کچھ جو ہیں ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے بیان کر رہے ہیں. ماضی قریب کے فقرے کہتے ہیں جملے، ٹکڑے، عبارت. اور ماضی قریب کہتے ہیں کسے؟ ماضی قریب کہتے ہیں وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے. اور ماضی قریب بناتے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں. یہ سب ماضی مطلق تھے. تو یہ دیکھیں، تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا کر، ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں. جیسے دیکھیں، خواند ہے، خواند، اس نے پڑھا، خواند سے خواندہ است، ہا است بڑھا دیا. تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کچھ صیغے دے رہے ہیں اور پھر ان سے فقرے بنائیں گے. واحد غائب کے چھ صیغے آتے ہیں اس کے. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. خواندہ است، اس نے پڑھا ہے. خواندہ است، اس نے پڑھا ہے. خواندہ اند، انہوں نے پڑھا ہے. خواندہ ای، تو نے پڑھا ہے. خواندہ اید، تم نے پڑھا ہے. خواندہ ام، میں نے پڑھا ہے. خواندہ ایم، ہم نے پڑھا ہے. اب یہاں پر سے فقرے بیان کر رہے ہیں، جملے. ماضی قریب کا استعمال ہو رہا ہے اس میں، ہا است بڑھا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں. برادر شما قرآن مجید خواندہ است. جب واحد کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں پر واحد کا صیغہ استعمال ہوگا. اب برادر شما، شما سے ہے لیکن یہ برادر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، اس لیے واحد غائب کا صیغہ استعمال ہوا یہاں پر. برادر شما، برادران بھائی، شما مانے تمہارا، تمہارے بھائی نے قرآن مجید خواندہ است پڑھا ہے. تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا. یہ سوالیہ کہہ سکتے ہیں، کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ سوالیہ آئے، کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ تو نے مانے ہوتا نہیں. کیوں نہیں پڑھا؟ بیمار است، بیمار ہے، بیمار ہے. دختران شما چے خواندہ ای خواندہ اند، تمہاری بہنوں نے. دختران شما، دختران مانے ہوتا ہے لڑکیاں. دختر مانے لڑکی، جمع ہے دختران شما، تمہاری لڑکیوں نے. چے مانے کیا؟ خواندہ اند جمع غائب، تمہاری لڑکیوں نے کیا پڑھا ہے. تو فارسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، صیغوں کے اندر جمع غائب کے لیے سیم طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ دختران شما، تمہاری لڑکیوں نے. چے خواندہ اند، کیا پڑھا ہے. تو اب یہ جواب دے رہا ہے کتاب خدا خواندہ اند. کتاب خدا کی کتاب، خواندہ اند خدا کی کتاب پڑھی ہے. یعنی انہوں نے کیا ہے؟ خدا کی کتاب پڑھی ہے. تو ای کتاب را خواندائی، تو مانے تو، ای کتاب تو نے اس کتاب، را مانے کو، تو نے اس کتاب کو، خواندائی یہ تو کا ہے، حاضر واحد حاضر، تو اس کے صیغہ بھی کون سا ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ آیا. کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ بلے، جی ہاں. بلے مانے ہاں. خواندہ ام، اب یہ واحد متکلم کا ہو گیا. خواندہ کے ساتھ ام است وغیرہ بڑھاتے ہیں تو ہاں تو بڑھائیں گے، اور یہ جو ہے اس کے ضمیر کو بڑھا دیں گے، اس کے ساتھ ہا لگائیں گے اور اس کے ساتھ باقی جو پہچان کی جو علامت ہے وہ لگائیں گے.
تو نون دال یہ حمزہ ام میم کی علامت یہ وہ متکلم کی ہے. کیا بھلے ہاں خواندام ہم نے پڑھا ہے. شما نماز خواندہ عید، شما مانے تم، نماز مان نماز، خواندہ عید جمع حاضر کا سیگا. شما خواندہ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ تو بلے مانے ہاں خواندہ عید ہم نے نماز پڑھی ہے. اب یہاں سے فرما رہے ہیں کچھ. برادرت کلاہ من باحمد دادا است. برادرت مانے تیرے بھائی نے کلاہ من میری ٹوپی، کلاہ من میری ٹوپی، با احمد کو دادا است، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے. بھائی جو ماضی قریب ہے تو قریب کا ترجمہ کریں گے. برادرت کلاہ من، تیرے بھائی نے کلاہ من میری ٹوپی با احمد کو داداس دی ہے، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے. پسران ماں روزہ داشتند. پسران مانے پسر کی جمع، پسران مانے لڑکے، ماں مانے ہمارے. تو ماں یہ حاضر کے جمع متکلم کے لیے. پسران ماں ہمارے لڑکوں نے، روزہ مانے روزہ، داشتند داشتن مصدر رکھنا ہوتا ہے، اند رکھا ہے، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے. نماز صبح کردہ ایم، نماز صبح کی نماز کردہ ایم ہم نے ادا کی ہے. کردہ ایم جمع متکلم کے لیے. صبح کی نماز ہم نے کردہ کی ہے ادا کی ہے. صبح کی نماز ہم نے پڑھی ہے، ادا کی ہے. برادرم راچے گفتہ عید. برادرم مانے میرے بھائی، را مانے کو، میرے بھائی کو، چے گفتہ عید، میرے بھائی کو، چے مانے کیا، گفتہ عید تم نے کہا، تم نے کہا ہے. میرے بھائی کو کیا کہا ہے، میرے بھائی کو تم نے کیا کہا ہے، میرے بھائی کو تم نے کیا کہا ہے. من در مسجد نشستم. من مانے میں، در مانے میں، مسجد میں نشستم، نشستہ بیٹھا، ام مانے ہوں میں، نشستہ بیٹھا ہوں، میں مانے ام مانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں. تو کتابم دیدائی. تو مانے تو، کتابم مانے میری کتاب، دیدائی یہ واحد حاضر کے لیے. دیدائی تو نے دیکھی ہے، کیا تم نے میری کتاب دیکھی ہے؟ نے مانے نہیں، خیر ٹھیک ہو، بہتر ہے. اب یہاں سے ماضی بعید بیان کر رہے ہیں. ماضی بعید کے صیغے اور ان سے فقرے، یہ ماضی بعید کے صیغے ہیں 6 اور ان سے فقرے جملے استعمال بیان کر رہے ہیں. ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے، اور ماضی قریب میں قریب کا ہوتا تھا، جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے. اسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر، وہاں ماضی قریب کیسے بناتے تھے؟ ہا است لگا کر. اور ماضی بعید بنائیں گے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر کے ماضی بعید بناتے ہیں. جیسے داد، جیسے داد ہے یہ داد، تو داد سے ہم نے بڑھایا دادا بود، ہا دو بڑھا دیا ہا بود. داد سے دادا بود اس نے دیا تھا، دادن مصدر دینا، دادا بود اس نے دیا تھا، دادا بودند انہوں نے دیا تھا، دادا بودی تو نے دیا تھا، چاہے وہ مؤنث دے یا مذکر دے. دادا بودے تم نے دیا تھا، دادا بودم میں نے دیا تھا، دادا بودے ہم نے دیا تھا. اب یہاں ان کے فقرے ہیں. احمد مارا آب سرد دادا بود. احمد ماں مانے ہم کو، ہم را مانے کو، احمد نے ہم کو آب سرد ٹھنڈا پانی، آب مانے پانی، سرد مانے ٹھنڈا، آب سرد دادا بود دیا تھا. احمد نے مارا ہم کو، احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی. موصوف صفت ہے تو یہاں پر صفت کا پہلا کرتے ہیں. موصوف یہ ہے، صفت بعد میں. اور فارسی میں یا اردو میں، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں. ترجمہ کرنے میں صفت پہلے آتی ہے. احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا. ما اورا اسپے خود دادا بودیم. ما مانے ہم نے، او مانے اس، را مانے کو، ہم نے اس کو اسپے خود اپنا گھوڑا دادا بودیم دیا تھا. ماں سے تعلق ہے اس کا تو اس لیے جمع یہ بودیم
یا میم آئی، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا، ہم نے اسے اپنا گھوڑا دیا تھا۔ ایشا چاقوئے، ایشا مانے ان لوگوں نے، چاقوئے شما تمہارا چاقو، ان لوگوں نے چاقوئے شما تمہارا چاقو، بامن مجھ کو، دادا بودند دیا تھا۔ تو ایشا یہ اس کو ہم دیکھنا ہے شروع والے میں جیسا رہے گا اسی حساب سے ہمارا یہ صیغہ ہوگا، یہاں پر نون علامت بھی آئے گی۔ ان لوگوں نے چاقوئے شما تمہارا چاقو بامن مجھ کو دیا تھا، ان لوگوں نے تمہارا چاقو مجھ کو دیا تھا، تو مرا، مرا مانے مجھ کو، چے دادا بودی، چے مانے کیا، دادا بود، دادا مانے دینا، بودی تو نے دیا تھا، تو نے مجھ کو، تو نے مجھے کیا دیا تھا، تو نے مجھے کیا دیا تھا۔ اب کہہ رہا من ترا، من مانے میں، ترا مانے تجھ کو، کتاب او اس کی کتاب، دادا بودیم بودم، تو من سے جو ہے مراد ہے وہی اس کا یہاں سیغے میں اندر میم آئی، تو سیغہ وہی رہے گا اور اس کے اندر ضمیر علامتیں آتی رہیں گی۔ میں نے تجھے اس کی کتاب دی تھی، میں نے تجھے اس کی کتاب دی تھی۔ اب کہہ رہے ہیں شما کلاہ نو باہمت دادا بودے، شما مانے تم نے، کلاہ نو، کلاہ مانے ٹوپی، نو مانے نئی، تم نے نئی ٹوپی باحمد احمد کو دادا بودے دی تھی، تم نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی۔ یہ سوال کر سکتے ہیں کیا تم نے نئی ٹوپی احمد کو دی؟ تو بلے، بلے مانے ہاں ہم نے دی۔ اب یہاں سے دیکھیں من اول با شما گفتہ بودم، من مانے میں، اول مانے پہلے، با شما تم سے، گفتہ بودم گفتن مصدر سے کہنا، بودم میں نے کہا تھا، میں نے تم سے پہلے کہا تھا، من مانے میں نے پہلے، بشما تم سے، میں نے تم سے پہلے کہا تھا۔ او بیشتر بامن گفتہ بود، او مانے اس نے، بیشتر مانے پہلے، بامن مجھ سے، گفتہ بود کہا تھا، اس نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا، اس نے مجھ سے پہلے کہا تھا، اس نے مجھ سے پہلے کہا تھا۔ شما قرآن مجید خواندہ بودید، شما مانے تم، قرآن مجید خواندہ بودید، خواندن مصدر پڑھنے سے، خواندہ اور ہا بود بڑھا کر کے ماضی بعید بناتے ہیں۔ شما قرآن مجید خواندہ بودید، تم نے قرآن مجید پڑھا تھا، تم نے قرآن مجید پڑھا تھا۔ ایشا نماز صبح کردہ بودند، ایشا مانے ان لوگوں نے، نماز صبح کی نماز کردہ بودند ادا کی تھی، تو یہ جمع غائب کے لیے ہے، تو اسی حساب سے ہا نون دال بڑھا دی اس کے آخر میں، بودند ہو گیا۔ ایشا ان لوگوں نے صبح کی نماز ادا کی تھی، ان لوگوں نے صبح کی نماز ادا کی تھی۔ ماں روزے ہائے رمضان داشتہ بودیم، ماں مانے ہم نے، جمع کے لیے آتا ہے، روزہ ہے جمع ہے روزہ کی، روزہ ہے ہم نے، روزہ ہے رمضان کے روزے، ہم نے رمضان کے روزے، داشتہ بودیم، داشتن مصدر سے داشتہ رکھے، بودیم ہم نے، داشتہ بودیم ہم نے رکھے تھے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔ تو چے دیدہ بودی، تو مانے تو، چے مانے کیا، دیدہ، دیدن مصدر سے ہوتا ہے دیکھنا، اور بعض کتابوں کے اندر ہے دادا، تو دادن مصدر ہوتا ہے دینا اور دیدہ مصدر دیکھنا۔ تو نے رچے دیدہ بودی، تو نے کیا دیکھا تھا، تو نے کیا دیکھا تھا۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، ماضی بعید اور ماضی قریب کے کچھ ہم نے حروف پڑھے اور کچھ یعنی صیغے پڑھے اور ان کے کچھ فقرے پڑھے۔ ہم جو ہے زیادہ طویل سبق نہ ہو تو ہم جو ہے جہاں پر ہمارا پیراگراف مکمل ہوگا ہم وہاں پر سبق مکمل کر کے پھر اگلے سبق کو شروع کریں گے، تاکہ آپ آسانی سے ہمارے اس سبق کو حاصل کر سکیں، وقت بھی آپ کو نہ لگے۔ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہے تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسرے کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔